السلام علیکم۔ پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان۔ آج کا ہمارا خصوصی پروگرام اس اہم دن کی مناسبت سے ہے جو ہمیں ایک عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ اس حق و باطل کی جنگ میں ہونے والی شہادتیں، صبر اور ظالم کے خلاف آواز حق بلند کرنے کی تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر کے سامنے سر تو کٹا دیا مگر سر جھکایا نہیں۔ اب آج اس واقعے کو کم و بیش 1400 سال ہونے کو ہیں، مگر یہ شہادت، یہ پیغام رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اب آج کے پروگرام میں ہم اس واقعے کو آج کے حالات کے تناظر میں دیکھیں گے کہ آج کی نسل کو کیا ان قربانیوں کا ادراک ہے، کیا اس کا پیغام ٹھیک طرح سے سمجھ پا رہے ہیں، یا گروہ بندی اور فرقہ واریت کی مضبوط فصیلوں میں اس حد تک قید ہیں کہ ہم خود سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہے اور اس پیغام کو سمجھ نہیں چاہ رہے۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں ان کا اردو ادب اور شاعری میں اپنا نام ہے۔ ان مہمانوں کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ اردو ادب منقبت اور مرثیہ کے ذریعے کربلا کا پیغام کیا ہے اور یہ طبقہ آج کل کے حالات میں فلسفہ قربانی کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اردو شاعری کا بڑا نام جنہوں نے اپنے خوبصورت تحریروں کی بدولت مختلف ایوارڈوں کے ساتھ گزشتہ کئی دہائیوں سے لوگوں کے دل بھی جیتے ہیں، جناب افتخار عارض صاحب۔ افتخار صاحب بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں آلسو کسی تعارف کے محتاج نہیں، حارث خلیق صاحب جو اچھے تجزیہ کار بھی ہیں، بہترین ادیب بھی ہیں اور بہت اچھے شاعروں میں ان کا نام ہمیشہ شامل ہوتا ہے۔ ان کا بھی اردو زبان سے گہرا تعلق ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ افتخار صاحب، اگر آپ سے آغاز کریں سر، ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ نے بہت خوبصورت فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے متعلق، تو وہاں سے لے کر سر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی تک جو سفر تھا وہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اس پروگرام میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جو ہمارے زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بے یقینی کا مسئلہ ہے اور اضطراب کا مسئلہ ہے اور بے سکونی کا مسئلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ان کے بارے میں قرآن کا یہ حکم ہے کہ وہ پہلے ملت اسلامیہ جسے ہم کہتے ہیں، ملت حنیف جسے ہم کہتے ہیں، اس میں ہمارے وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے امام بنایا اور ان کو حکمت عطا کی اور ان کو خیر کثیر عطا فرمایا، اور جب وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ سے دعا کی کہ مجھے میرے اہل بیت میں بھی مجھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ جو ہے نعمت ہم یہ صرف ان لوگوں کو جاہلوں میں نہیں جاتی مگر ہم تمہاری ذریت میں اس کو رکھیں گے۔ چنانچہ بار بار یہ کہا گیا ہے، اقبال نے ایک بات کہی کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، کہ جو قربانی منا میں دی گئی تھی اور جس کو، اور ایک جگہ یہ بھی قرآن میں یہی لکھا گیا ہے کہ ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا، یہ جو قربانی ہے اس کو ہم نے ذبح عظیم سے بدل دیا۔ اور اقبال نے اس کو یہ لکھا ہے کہ اللہ اللہ باب بسم اللہ پدر مانیے ذبح عظیم آمد پسر، یعنی ذبح عظیم کی جو تعبیر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی صورت میں پیش ہوئی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ظالم آیا ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہ ہو گیا ہو۔ یہ سنت الہیہ ہے کہ ظلم کے خلاف انسان آواز ضرور بلند کرتا ہے۔ ہزار بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں وہ ایک قطرہ خون جو رگ گلو میں ہے۔ ہر انسان کے بدن میں لہو کی ایک بوند ایسی ہوتی ہے جو آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ سچ بات کہیں، آپ حق بولیں۔ چنانچہ تمام معاشروں میں، تمام تہذیبوں میں، تمام ملکوں میں یہ روایت ہے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نام علامت بن جاتا ہے، نشان بن جاتا ہے، اور پوری تاریخ عالم میں ایک نام جو ظلم کے خلاف مزاحمت کا سب سے بڑا نام ہے وہ حسین ابن علی کی صورت میں سامنے آیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کا تعلق نہ شیعوں سے ہے، نہ سنیوں سے ہے، نہ صرف مسلمانوں سے ہے، دنیا میں جہاں کہیں
حق سے محبت کرنے والے، کلمہ الہ حق سے محبت کرنے والے، انسان کے بنیادی حقوق سے محبت کرنے والے، آزادی سے محبت کرنے والے ہیں، وہاں سب حسین جو ہیں ایک رویے کی صورت میں، زندگی گزارنے کے ایک اسلوب کی صورت میں جانے جاتے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ حارث صاحب، جس طرح ابھی افتخار صاحب نے بہت خوبصورتی سے فرمایا، یہ نہ تو اہل تشیع کی بات ہے نہ اہل سنت کی بات ہے، لیکن جو اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت حسین نے قربانی دی، اس قربانی سے جو جاری پیغام ہوا سر، وہ ہم کیا سمجھ نہیں پائے؟ بہت بہت شکریہ اسد آپ کا۔ دیکھیے، اسلام میں ایک طرح سے دو دھارے رہے ہیں، ایک سیاسی اسلام ہے اور ایک روحانی، اور جو روحانی معاملات ہیں ان کی بنیاد جنون پر، عشق پر اور قربانی پر، ایثار پر ہوتی ہے، اور جو سیاسی معاملات ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں مفادات کے تحفظ کا، وہ مطالبہ کرتے ہیں غلبے کا اور اختیار کا۔ تو یہ دو علیحدہ علیحدہ اس کی شکلیں نہیں ہیں، اور یہ چلتا رہا ہے۔ اب جو لوگ اسلام کی جو روحانی اقدار ہیں اور جو اس کی روحانی اساس ہے اس سے متعلق ہیں، وہ بلا لحاظ رنگ، نسل، فرقہ امام حسین ان کے سردار ہیں۔ اور اگر آپ اسی کی جب سیاسی توجیہات میں اور سیاسی ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ستیزہ کاری جو ہے، وہ جو مقابلہ ہے، وہ جو تضاد ہے، وہ جاری ہے۔ وہ اسلام کے اندر بھی جاری ہے اور مسلمانوں اور دیگر اقوام کے مابین بھی جاری ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سبق تو بالکل سیکھا، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ آپ چونکہ ظاہر ہے کہ آپ حالات حاضرہ کا پروگرام کرتے ہیں، تو پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں، یا مشرق وسطیٰ میں یا مغربی ایشیا میں جو ہم صورتحال دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں سیاسی اسلام کا غلبہ نظر آتا ہے، اور بدقسمتی سے جو اس کی ایک آفاقی اقدار جو ایک روحانیت سے وابستہ ہیں، وہ ہمیں پیچھے جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن امید یہی ہے کہ ہم اس مسئلے سے، اور یہ جو بڑا ایک طرح کا جو ایک بحران ہے، اس سے نکل آئیں گے، اور یہ آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ پاکستان میں خصوصی طور پر جو فرقہ واریت کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بہت بڑے علاقے میں اب بھی عاشورہ جو ہے وہ تمام فرقوں کو جوڑتا ہے، انہیں توڑتا نہیں ہے، انہیں علیحدہ علیحدہ نہیں کرتا۔ یہی ہمارے مطلب کم از کم میرے بچپن تک تھا کہ کہیں کوئی کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، کچھ مفسد ہوتے تھے ہمیشہ، مگر ان پر قابو پا لیا جاتا تھا، اور جو ایک کلیکٹیو اسپرٹ تھی معاشرے کی، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جلوس محرم کا جب گزرتا تھا تو سبیلیں اہل سنت کے تمام جو لوگ تھے وہ لگاتے تھے، پانی پلانے کا کام وہ کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ اور ان جلوسوں میں شرکت ہوتی تھی، وہ بلا لحاظ فرقہ شرکت ہوتی تھی، اور اس میں مختلف چونکہ سب سیکٹس بھی ہیں ہمارے ہاں، یعنی صرف دو تو بڑے آپ مکاتیب سمجھتے ہیں نا، لیکن ان کے اندر بھی تو بہت سے سب سیکٹس ہیں، تو وہ تمام لوگ اس میں شامل ہوتے تھے۔ چونکہ امام حسین کا تعلق جو ہے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کا کسی فرقے سے یا کسی خاص مکتب سے تو تعلق نہیں ہے۔ پھر ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ جو صوفیہ کا جو پوری روایت ہے ہمارے ہاں، ان کے ہاں بھی جو ایک نسبت ہے حضرت علی سے اور امام حسین سے، وہ اس سے کم نہیں ہے جو اہل تشیع کے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جوڑنے والی ہیں، ان پر اصرار کرنے کی، انہیں دہرانے کی بار بار شاید ضرورت ہے، اور ان قوتوں کو پیچھے دھکیلنے کی ضرورت ہے، ان پر قابو پانے کی ضرورت ہے جو نفاق کا باعث بن رہی ہیں۔ اور وقفہ لیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے، گفتگو جاری ہے۔ افتخار صاحب، جو ابھی سیاسی اسلام کا ذکر حارث صاحب نے کیا ہے، فلسفہ کربلا کا جو ادراک ہے وہ کس حد تک نوجوان نسل کو ہے، اور
جو فرقہ واریت آپ دیکھتے ہیں, جو گروہ بندی دیکھتے ہیں, یہ کیا اس کی وجہ ہے کہ یہ لوگ اکلائمیٹائز نہیں ہو پائے, آگاہ نہیں ہو پائے؟ ابھی جو حارث نے بات کہی یہ ایک اس کا نقطہ نظر ہے, مگر اس کی بنیاد وہی ہے جو خلافت اور ملوکیت کے درمیان ایک فرق ہے. اسلام کو استعمال کیا ملوکیت نے, اور اس کے نتیجے میں بہت سی صورتیں پیدا ہوئیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو مارشل لاء کے زمانے میں اس کو استعمال کیا گیا, اور باقاعدہ دونوں طرف, میں اس زمانے میں یورپ سے باہر رہتا تھا, ایسے پیمفلیٹس چھاپے جاتے تھے جو ایک ہی اخبار ایک ہی قلم سے لکھے. اس زمانے میں ابھی کمپیوٹر نہیں آیا تھا, تو وہ پیمفلیٹ ایک دوسرے کے خلاف لکھے جاتے تھے, ایک دوسرے کے بزرگوں کے خلاف لکھے جاتے, اور ایک ہی قلم سے لکھے جاتے تھے, ایک ہی پریس سے لکھے جاتے. تو اس مذہب کو استعمال کیا گیا, وگرنہ کبھی دیکھیے ہندوستان میں تو محرم ہندوؤں میں بھی منایا جاتا تھا. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ہندوؤں کے ہاں تعزیے نہ نکلتے ہوں. اور یہ دوسری بات یہ کہ اس کا جو کانٹمپریری ریلیونس اس کی ہے, اگر آپ ذرا سا بھی بین الاقوامی حالات پہ نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ امام حسین کی ذات گرامی نے کتنا اثر ڈالا ہے مسلم ملکوں پر. یعنی اگر آپ دیکھیں اور پڑھیں کہ خلق تودے اور مذہبی لوگوں کے درمیان جو مشترک شخصیت تھی وہ یہ تھی. چنانچہ اسلام, ریڈیکل اسلام جو ہے, اس نے ایرانین ریولوشن میں بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. حسن نصر اللہ لبنان میں جو کچھ اسرائیلیوں کے خلاف انہوں نے اسٹینڈ لیا, پھر علی سیستانی نے جو اسٹینڈ لیا سیریا میں اور عراق میں, وہ سب کے سب وہ لوگ ہیں. اچھا, اور وہ ابھی جب انہوں نے داعش کے خلاف جو اسٹینڈ لیا ہے, وہ سب سے بڑے مرجع ہیں عالم شیعت کے, اور سارا عراق ان کو مانتا ہے. 3 دن کے اندر انہوں نے داعش کو اپنے علاقے سے باہر نکالا اور بے دخل کیا. تو یہ اچھا, دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو مفاد پرست ٹولے ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی صورت جو آپس میں ملا سکتی ہو اس کو نہ ملائے. آپ دیکھیے کہ داعش کا کتنا زور ہے. ہمارے ہاں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حملہ ہوا, رحمان بابا کے مزار پر حملہ ہوا, یعنی داتا صاحب کے ہاں حملہ ہوا. یعنی صوفی شرائنز جو ہیں وہ یونٹی کی, اور جو ریچڈ آف دا ورلڈ ہیں, ان کو جو پسماندہ طبقے ہیں, جو مظلوم طبقے ہیں, جو مجبور طبقے ہیں, وہ آپ دیکھتے ہیں کہ گناہگار لوگ ہم جیسے وہ صوفیہ کی طرف مائل ہوتے ہیں, اور درگاہوں میں اور خانقاہوں میں جاتے ہیں. وہاں ان کو سکون ملتا ہے. وہاں آپ جائیے گا, ہر درگاہ پہ آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی منقبتیں ہر طرف سے آواز آ رہی ہوگی. فارسی نہیں سمجھتے ہیں مگر ان کی منقبتیں ان کو یاد ہیں, اور ساری جگہوں پہ آپ دیکھیے, کہیں کوئی آپ سے نہیں کہتا کہ بھئی دنیا میں جہاں کہیں میوزک پاکستان کی جاتی ہے, لال شہباز قلندر کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. لال شہباز قلندر کے ذکر میں حضرت امیر المومنین کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. عثمان مروندی کے ذکر میں جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مگر ایک مفاد پرست طبقہ ایسا ہے جو جان بوجھ کر اس فرقے کو قائم رکھنا. جیسے انہوں نے بھی کہا, دیکھیے اہل سنت بر صغیر کے ایک ہی ہیں, وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں, ان کا فقہ ایک ہے. یہ سب حنفی فقہ کے پابند ہیں. یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں, اور وہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جس پر اتنا اختلاف کیا جائے کہ ملک کے درپے ہو جائیں. اور انسان کی زندگی بہت اہم ہے, اس بات کو جاننا چاہیے, اور اس کو زندہ رہنے کا حق ملنا چاہیے, اور یہ کربلا کا سب سے بڑا پیغام ہے. جناب حارث صاحب, جو اردو ادب میں آپ کو ایک گہرا تعلق نظر آتا ہے مرثیہ نگاری میں اور کربلا کا جو پیغام ہے اس میں میر انیس صاحب نے, جوش ملیح آبادی, کئی لوگ ہیں سر جن کے مختلف اس کے متعلق رائٹنگز ہیں,
لیکن اینڈ اگین میں وہی سوال کر رہا ہوں آپ سے، اس کا ایک اور ویریئنٹ ہے، آج کی جو نوجوان نسل ہے ان کے ترجیحات میں وہ جو تعلق ہے وہ شاید اس طرح واضح نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہے؟ اسد آپ کی بات پارٹلی درست ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسائی ادب بالکل ختم ہو گیا ہو، مرثیہ نہ لکھا جا رہا ہو، نوحے نہ لکھے جا رہے ہوں، سوز اور سلام نہ ہوں، اور اس میں بھی کوئی فرقے اور مذہب کی کوئی تخصیص نہیں نظر آتی۔ بہت عمدہ لکھنے والے جو ہیں وہ ضروری نہیں ہیں کہ وہ فقہ جعفریہ پہ عمل پیرا ہوں، اور جو صاحب جیسے صبا اکبر آبادی، اور یہ اور آپ اب بھی اس وقت بھی لوگ جو ہے یہ مطلب سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ مگر جو آپ نے بات کی کہ جو اگر کوئی چیز جس میں کوئی فرق آیا ہے تو وہ ایک پوری سوچ میں، یعنی جو مزاحمت کرنے کی صلاحیت اور مزاحمت کرنے کی جو حوصلہ ہے اس میں کمی بہرحال ہمیں نظر آتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ادب تخلیق نہیں ہو رہا، اور صرف اردو میں نہیں، پاکستان کی جتنی دیگر زبانیں ہیں ان سب میں آپ کو یہ نظر آئے گا۔ جوش صاحب نے تو کینوس، انیس و دبیر کا آپ نے جو انیس کا اور دبیر کا آپ نے تذکرہ کیا، وہ تو اپنی جگہ یعنی ظاہر ہے کہ ایک مطلب اکابرین ہیں ہمارے، لیکن اس کے بعد جوش صاحب نے مرثیے کا جو اس کے جس کو کہتے ہیں کہ اس میں وسعت پیدا کی، بے پناہ وسعت پیدا کی، اور دیگر لوگ ان کے بعد جو آئے، صبا اکبر آبادی کا جیسے تذکرہ کیا افتخار بھائی نے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، یہ خود موجود ہیں یہاں، ان کا ایک سادہ ترین آسان سننے والوں کے لیے، اس سے پہلے کہ یہ خود شعر پڑھیں میں سنا دیتا ہوں آپ کو، اور وہ پورا کربلا کا ایک یعنی جو ایک جو تجربہ ہے وہ اس میں بیان ہوتا ہے، اور ہم سب کے لیے کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ اب اس سے زیادہ سادہ اور یعنی جو اس وقت کا روزمرہ ہے ہمارا، اس میں نے آپ کو سنا دیا بالکل کنٹمپریری شعر افتخار بھائی۔ ابھی انہوں نے ذکر کیا تھا ستیزہ کاری کا، کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اسی کو اقبال نے فارسی میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، یہ جو ڈائلیکٹیکل ایشو ہے یہ ہمیشہ حق و باطل کے درمیان یہ جنگ ہوتی رہی ہے، اور آج بھی وہ جنگ جاری ہے۔ چنانچہ جو لوگ ہیں، اب میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یعنی ہمارے زمانے میں نوجوان جو ہیں، میں اب کوئی غزل ایسی نہیں دیکھتا جس میں دو ایک شعر کربلا کی مناسبت سے نہ ہوں، اور مزاحمت کے اکثر و بیشتر شعر اس استعارے میں لکھے گئے ہیں۔ مثلاً یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی ملک پہ آمریت تھی، ہمارے دوست جن کا مسلک میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، لیکن ان کے شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ عبید اللہ علیم کہ اس قافلے نے دیکھ لیا کربلا کا دن، اب رہ گیا ہے شام کا بازار دیکھنا۔ عبید اللہ علیم صابر ظفر کے سنا خبر ہے گرم کہ ہے آج میرے کیا ضرب کی رات، کہاں گئے میرے بازو، کہاں گئے میرے ہاتھ۔ حسن نثار آپ بہت سنتے ہیں کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں۔ اور ہم سب نے اس سلسلے میں بہت سے یعنی پروین شاکر نے اور سحر انصاری نے اور ہمارے بہت حبیب جالب کے ہاں دیکھیے مجید امجد ہمارے بہت ہی بڑے شاعر ہیں جو عام طور پر ان کو اس طرح سے نہیں پہچانا جاتا جیسے فیض صاحب کو یا راشد کو پہچانا ہے، مگر وہ انہی کے صف کے آدمی ہیں کہ ان کی کئی نظمیں ہیں۔ جناب زینب پہ ان کی ایک بہت مشہور نظم ہے، اور لیکن ایک سلام غزل میں انہوں نے ایک شعر لکھا کہ سلام ان پہ تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، سلام ان پہ تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت لکھا گیا، اور آج بھی دیکھیے فرض کیجئے کہ یہ بات بہت سے یہ موقع نہیں ہے اس کے بیان کا، ان سے جھگڑے کا بھی یہ موقع نہیں ہے، لیکن جو سوویت یونین کے کولیپس کے بعد یہ بہت اس پہ بہت کام ہوا ہے کہ کیا سبب تھا کہ مشرق وسطیٰ کے مسلم ملکوں میں
جو سوشلسٹ آئیڈیاز تھے وہ شروع ہوئے، مگر اس کے بعد ریٹریٹ کیا، اور چاہے وہ ایجپٹ ہو، چاہے وہ عراق ہو، جہاں تھے، وہ سبب یہ تھا کہ انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ کیا یہ نہیں ممکن ہے کہ ہم ان کی جو اسپریچول ڈائمنشنز ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں اور پہلے دن سے جھگڑا کھڑا کرنے کے بجائے ان کو ٹرین کریں، ان کی تربیت کریں، ان کے ذہنی ارتقاء کو پیش نظر رکھیں، ان کے حالات کو دیکھیں جہاں خواندگی کی سطح بالکل صفر سے بھی نیچے جا رہی ہے اب تو، وہاں آپ کوئی انٹلیکچول ڈسکورس اس طریقے کا نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ تھیسز یہ ہے اور اینٹی تھیسز یہ ہے اور مزاحمت میں ہمیں یہ کرنا. انہیں آپ کو یہ بتانا پڑے گا یہ شخصیتیں ہیں، یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، یہ حسین ہیں انہوں نے یہ کیا تھا، یہ زینب ہیں انہوں نے یہ کیا تھا، یہ عباس تھے یہ انہوں نے یہ کیا تھا. ان کی بات میں آگے بڑھاؤں. جی جی ان کی یہ ایک بڑی اہم بات ہے. دیکھیے آئیڈیالوجی جو ہے وہ سویلائزیشن کو تبدیل نہیں کر سکتی. اور میں سر آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، کلچر کسی اینٹی انٹلیکچوئلزم کی بھی جو لہر ہے جن کا بھی حوالہ دیا تھا افتخار صاحب نے، اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے وہ تو جو مسئلہ ہے وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 500 برس میں پچھلے مثال کے طور پر جو چونکہ ہمارا ایک زوال تو ہم پر، جب تک ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ ہم پر زوال ہے ہم اس سے نکل نہیں سکتے. اس لیے وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. تو خیر میں یعنی امام ہونے کا تو دعویٰ نہیں کر سکتا، برحق ہونے کا کسی حد تک کوشش اپنی ایمانداری کے مطابق. لیکن یہ کہ جو یہ اقبال نے بات کی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ جو حاضر و موجود ہے اس کا رد بہت ضروری ہے. جو اس وقت انٹلیکچول حوالے سے میں آپ نے جو سوال کیا کہ فکری طور پر جو اس وقت احیاء علوم کا بہت بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں میں. احیاء علوم جب تک نہیں ہوتا، اب اس کمرے میں اسٹوڈیو میں پچھلے 500 برس میں کوئی ایسی ایجاد ہم نے نہیں کی جو یہاں موجود ہو. یعنی یہ بیٹھنے کا طریقہ سے لے کے یہ کیمرہ، یہ مائکروفون، یہ قلم، یہ گھڑی، یہ جیکٹ، یہ جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ اینک جو ہم نے لگائی ہوئی ہے، یہ تو ہمیں کچھ سوچنا تو پڑے گا. تو ظاہر ہے کہ خرد افروزی کا اور روشن خیالی کا ماحول جب تک پیدا نہیں ہوتا، جب تک اس کے لیے ہم سب اجتماعی طور پر کوشش نہیں کرتے، حوصلہ نہیں کرتے. لیکن میں افتخار بھائی سے اس معاملے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ آئیڈیالوجی جو جیسے میں پہلے عرض کیا کہ نظریہ جو بھی ہو، بالکل دنیا ترقی کرتی ہے، مطلب آگے بڑھتی ہے. مختلف دنیا کے جو آگے بڑھی ہوئی اقوام ہیں علمی طور پر وہ نئے نظریات پیش کرتی ہیں، انہیں بالکل اپنایا جا سکتا ہے لیکن اپنی ٹرمز پہ. سویلائزیشن کے اندر آئیڈیالوجی کو اینکر کرنا ہوتا ہے، سویلائزیشن کو انڈو نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہمارے ایک بزرگ دوست ہیں، بہت دلچسپ ان سے گفتگو رہتی ہے تو وہ اس پہ خاصے کیوں انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ وہ جو میری سیاسی نظریات رہے ہیں اب بھی بڑی حد تک، تو ان پہ وہ خاصے معترض ہوتے ہیں جب میں کوئی حوالہ دیتا ہوں دین کا یا تصوف کا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنا نام بدل لیجئے. دیکھیے نا چھوٹی سی بات ہے، آپ ایک سویلائزیشن، ایک کلچر، ایک پورا، مطلب میں میر اقبال غالب کو کیسے نکال دوں اپنے ہاتھ سے؟ وہ آپ کی شناخت کا حصہ ہے. میں کیسے نکال دوں؟ میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کو کیسے نکال دوں؟ میں وارث شاہ شروع کس سے ہو رہی ہے؟ حمدیہ اشعار سے ہو رہی ہے نا. اب آپ اس کو اس کی 100 پیش کریں، حمد و نعت سے ہی کلام شروع ہو رہا ہے نا. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ سبورٹ کرتے ہیں اس، اور بالکل ٹھیک بات کی کہ سیاسی کے بجائے اسے ملوکی کہنا چاہیے، کہ جو ملوکی اور جو ایک آٹوکریٹک اور ملوکیت کا تصور ہے اس کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، تمام سبورٹ کرتے ہیں وہ تمام لوگ. لیکن وہ کوئی امام حسین سے تو نسبت نہیں توڑ سکتے آپ اپنی یہ کرتے ہوئے. اگر آپ توڑیں گے تو وہی ہوگا کہ آپ اس معاشرے میں ایک گرافٹ کے طور پر کچھ عرصے کے لیے موجود رہیں گے اور پھر آپ کا وقت ختم ہو جائے گا. جیسے کہ مشرق وسطیٰ کی انہوں نے خراب بات جو ہمارے ساتھ ہوئی وہ یہ ہوا کہ ڈینسٹیز کی جو تاریخ تھی اس کو اسلام کی تاریخ بنا کر پیش کیا گیا. ٹھیک ہے. جو مسلمانوں کی تاریخ تھی وہ جداگانہ تھی. اسلام کی تاریخ وہ نہیں ہے جو مسلمانوں کی تاریخ ہے. بنو امیہ، بنو عباس، سلاجقہ، اسماعیلی، یہ جو ہیں یہ فاطمی، یہ کوئی اسلام کے نمائندے نہیں تھے، مسلمان تھے. تو آپ یہ کہیے کہ بھئی یہ مسلم تاریخ ہے. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ اب جیسے پاکستان ہے،
پاکستان کے ہمارے نصابوں میں کبھی آپ کو یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ ہمارے یہاں جو صوفی آرڈرز ہیں انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. کیا ایسا سبب ہے کہ آج بھی اتنے برسوں کے بعد بھی اتنے ہم ان کے جو سجادہ نشین ہیں ان کے خلاف ہزار طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم جانتے بھی ہیں کہ وہ سجادہ نشین جو ہیں زاغوں کے نشیمن ہیں, عقابوں کے نشیمن جہاں تھے اب وہاں زاغوں کا بسیرا ہے. لیکن اس کے باوجود جب عرس ہوتا ہے تو ہم وہاں جاتے ہیں, ہجوم کرتے ہیں, ہمارا عام آدمی جاتا ہے, اس لیے کہ اس کے دل کی تشفی جو ہے وہ کبھی گولڑا شریف میں جا کے ہوتی ہے, کبھی بری امام میں جا کے ہوتی ہے, کبھی شاہ لطیف کے ہاں, سائیں کے ہاں, شہباز قلندر کے ہاں جا کے ہوتی ہے, ملتان میں ہوتی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اسپریچول اسلام ہے, جو ریئل اسلام ہے, وہ اس کی مورل اسلام جو ہے, جو اسپریچول اسلام ہے, جس کو اقبال نے اپنے آخر دنوں میں ایک لفظ کوائن کیا تھا اسپریچول ڈیموکریسی, اس میں جو زندگی ہے, اقبال نے جو سب سے بڑی ہمت کی تھی, سب کہیں نہیں پڑھایا جاتا. جسٹس سید امیر علی کی جو کتاب ریکنسٹرکشن جو ہے, ریکنسٹرکشن کیا, ریکنسٹرکشن کا مطلب تو یہ ممکن ہے آپ اس کے کسی ایشو سے اختلاف کرتے ہوں, مگر ریکنسٹرکشن کے معنی یہ ہیں کہ اب تک جو آپ کے فقہی مسائل ہیں اس کو آپ عصر حاضر کے تناظر میں اثر نو تشکیل دیں. اور یہ اس وقت کی سب سے ضرورت ہے. بدقسمتی سے یہ ملک جو ان کے نام پر بنایا گیا, اس میں ایک لحظے, ایک قدم کی ترقی بھی ان کی فکر سے نہیں ہوئی, بلکہ ریٹریٹ کیا. وقفہ لیتے ہیں اور گفتگو جاری رہے گی, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. فلسفہ کربلا کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں حارث خلیق صاحب کے ساتھ, افتخار عارف صاحب کے ساتھ. حارث صاحب, یہ جو ابھی افتخار صاحب نے فرمایا کہ 1947 کے بعد بھی ایک نظریاتی طور پہ ریٹریٹ ہوا, بے شک وہ آپ کے کریکولم میں ہو, بے شک وہ آپ کے رویے میں ہو, اور بے شک بچے سے لے کر صرف جو ایک سیوکس پہ بھی ایک اہمیت دی جاتی تھی, آپ اس سب سے ہٹ گئے. اور جو آپ نے ایک اور بہت اچھی بات کی کہ آپ کو کسی ایک آرٹیفیشل آرگن ٹرانسپلانٹ کے طور پہ کوئی بھی بیرون نظام نافذ نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ پہ. اس چیز کو سر نیچرلائز کس طرح کیا جائے, واپس ایک قدرتی طور پہ کس طرح پیش کیا جائے کہ جی یہ آپ کے ایک خطے کا سلسلہ ہے. اور میں جو ساتھ میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا سر, کہ جو یہ مرثیہ کا ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ کیا صرف بر صغیر تک محدود رہی ہے یا اس کی ابتدا کہیں اور سے بھی ہوئی ہے؟ دیکھیے, دوسرے سوال کا پہلے جواب, لیکن اس پر یہ ان کا فورٹے ان کا ہے. جی لیکن میں اس میں افتخار صاحب کی بھی رائے شامل. دیکھیے, عربی سے شروع ہو گیا تھا معاملہ, رسائی ادب جسے ہم کہتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ فارسی, اور پھر ہمارے ہاں, لیکن دنیا کی دیگر زبانوں میں بھی ہے. یعنی مجھے اس کا اتفاق ہوا ہے سننے کا کہ وسط ایشیا میں آپ کو بہت یعنی لکھنے والے ملتے ہیں جو مختلف زبانوں میں, یعنی فارسی کے علاوہ بھی کئی زبانیں بولی جاتی ہیں, تو وہ تاجک کے علاوہ یعنی جو دیگر زبانیں ان میں آپ کو یہ ملتا ہے. انگریزی میں مرثیے لکھے گئے ہیں, اور یہ بڑی ایک بہت ہی ایک توانا صنف ہے. دیکھیے, مرثیے کا یہ ضروری نہیں ہے معاملہ, چونکہ انیس اتنے بڑے شاعر ہیں کہ ان کے زیر اثر رہتے ہیں ہم سب, لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سارا جو بیان ہے وہ صرف معرکہ کربلا کا ہی بیان ہو, اور وہاں آمد کا اور معرکے کا, اور پھر اس کے بعد جو عالم جن عالم سے گزرے اس سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں, اس کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کر کے, اور وہاں سے بات کو آگے بڑھایا گیا ہے بہت زبانوں میں. اور وہ اس میں علامت کے طور پہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی افتخار بھائی نے, کہ علامت جو ہے اس میں امام حسین کی جد و جہد اور ایک انتہائی بظاہر طاقتور اور اندر سے بے انتہا بزدل حکمران کے خلاف
بغیر کسی یعنی کوئی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. یعنی آپ جب وہاں جاتے ہیں تو سوائے اپنے خاندان کے نہ کوئی تیر و تفنگ ہیں، نہ کوئی نیزے بھالے ہیں، نہ کوئی اشیاء خوردنوش بھی نہیں ہے، پینے کا پانی بھی بند ہو جاتا ہے، اور آپ اس کے باوجود آپ سر نہیں جھکاتے. تو یہ جو پوری ایک اسپرٹ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مرثیے میں موجود ہے، اور مرثیہ صنف بڑھ رہی ہے، یعنی اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اس کی طریقے بدل رہے ہیں. اب جیسے آپ کو نثری نظمیں اور آزاد نظمیں بھی ملیں گی لیکن وہ رسائی ادب میں شمار ہوں گی. افتخار صاحب اگر آپ کی بھی رائے سے اس پہ شامل کر لیں، ہم ذرا اپنے ناظرین کو بھی اس چیز سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں. دو بہت نامور ایسے ہے کہ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو فوراً اس کے بعد ابھی ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا عبید اللہ ابن حر جعفی. ٹھیک ہے. وہ پہلے حضرت امام حسین سے ملا بھی تھا مگر پھر وہ کوفیوں سے مل گیا. جب وہ وہاں گیا تو اس کو ملامت ہوئی اور وہ یہاں آیا اور اس نے سب سے پہلا مرثیہ جو ہے وہ اس نے لکھا. اس کے بعد عربی میں بہت سے مرثیہ گو شاعر ہوئے، فرزدہ، قوقمیت اسدی، اسماعیل حمیری، یہ ہاشمیات کہلاتی ہیں، اور ادب الخزائی، ان سب نے اپنے اپنے زمانے میں مرثیے لکھے. یہاں فارسی میں مرزا محتشم کاشی، وصال شیرازی، اور ہمارے زمانے میں شہریار اور حسن حسینی اور سلمان ہراتی، قیصر امین پور، ان لوگوں نے مرثیے لکھے. مگر میں بلا خوف تردید یہ کہہ رہا ہوں کہ بر صغیر میں جیسے مرثیے لکھے گئے، اردو میں جیسے مرثیے لکھے گئے اور بر صغیر میں، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہماری سندھی زبان میں ایک شاعر تھے ثابت علی شاہ، جو میر انیس کے کانٹمپریری بلکہ ذرا سینئر تھے. ان کے مرثیے بڑی تعداد موجود ہیں. ہمارے ہاں شاہ عبداللطیف بھٹائی سائیں کا جو رسالہ ہے اس میں بعض لوگ، ایک سر ہے اسے ہم کہتے ہیں سر کے دارو، وہ امام حسین علیہ السلام کے واقعات کربلا کے حوالے سے ہے. ایک بات. دوسری بات جو بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اب فارم اتنا اہم نہیں رہا، کیونکہ پہلے مسدس اور مخمس میں اس میں لکھا جاتا تھا. اردو اور مرثیہ ساتھ ساتھ آیا کیونکہ ایران سے دکن میں، ہندوستان کے دکنی جو بادشاہ تھے قطب شاہی، وہ سب شیعہ تھے. گولکنڈہ والے، عادل شاہی اور قطب شاہی، یہ سارے کے سارے جو تھے، یہ بیجاپور، گولکنڈہ، برار کی جو، تو وہ سب شیعہ تھے اور وہ ایرانی امپیکٹ تھا. تو جیسے جیسے اردو غزل بڑھتی گئی، ہر صاحب دیوان شاعر جو ہے قطب قلی شاہ سے لے کر اب تک ہر صاحب دیوان کے ہاں ایک نعت ہوتی تھی، ایک حمد ہوتی تھی، ایک مرثیہ ہوتا تھا، ایک منقبت ہوتی تھی. تو یہ سلسلہ وہاں سے چلا، لیکن فارم سے بالکل یہ جداگانہ ہو گیا. اقبال وہ آدمی ہیں جنہوں نے ریلیٹ کیا کانٹمپریری سچویشن سے مرثیے کو، اور بعد میں ان کے جمیل مظہری اور ہمارے جوش صاحب اور علی رضا صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، مصطفیٰ زیدی، جنہوں نے ماڈرن سینسیبلٹی کے ساتھ اس کو اردو میں نافذ کیا. اب جو نوجوان لکھ رہے ہیں ہمارے ہاں، جیسے یہاں ہمارے شہر میں ایک نوجوان ہے اختر عثمان، اس نے مرثیے لکھے ہیں. نہایت وہاں کراچی میں ایک نوجوان ہیں، بہت ہی عمدہ مرثیے کے شاعر ہیں، ہلال نقوی. جی ہاں، جنہوں نے جوش کے ایڈٹ بھی کیے. جی ہاں، جوش کے بھی، مرزا دبیر کو بھی ایڈٹ کیا ہے، انیس کو بھی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت کام اس سلسلے میں ہو رہا ہے. لیکن جیسے آپ نے، ہمارے میڈیا نے جیسے ادب کو مارجنلائز کیا ہوا ہے، بالکل اسی طرح سے ہماری شاعری کو بھی مارجنلائز کیا ہوا ہے. یعنی ٹوکن کے طور پہ علم کو مارجنلائز کیا ہوا ہے، فکر کو اور علم کو، یعنی دشمن ہو گئے ہیں. بالکل جیسے یہ ہوتا ہے کہ بھئی 365 دن میں ایک روز ایسا بھی ہوگا کہ جس دن ہم لٹریچر پہ بات کر لیں گے. نہیں، بغیر کسی آپ کے سوال کا جواب ہے، جو آپ کا سوال تھا نا کہ اب کیا کریں، تو اس میں بہت ذرائع ابلاغ کا بہت گہرا رول ہے، اور بات شاید ترجیح کی بھی ہے، ترجیحات کی بھی بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ، اور یہ ایک غلط فہمی ہے کہ دیکھنے والے اور سننے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس غلط فہمی کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. اور سمجھنے والے حارث صاحب، میرا خیال ہے کہ اس میں بھی ہم لوگوں کو بہت یعنی ان پر ایک حکم لگاتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھ پاتے. تو اگر یہ بھی دونوں صورتوں میں اگر وہ نہیں سمجھ پاتے تو جو لوگ ذرائع ابلاغ جن کے ہاتھ میں ہیں انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی تعلیم کریں. اور اگر وہ، اور لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ سمجھ نہیں پاتے. ہمارا اصل میں پورا کا پورا، جو آپ نے دکھتی رگ چھیڑ دی ہے، ہمارے ہاں پورا کا پورا میڈیا جو ہے وہ لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے متمول محلوں سے باہر نہیں
نکلنے کو تیار ایک چھوٹی اور سی بات پڑھنے والے بہت ہیں ہر جگہ. ایک بات آپ سے میں پوچھوں, یہ کتنے لوگ ہیں جو فرانسیسی کھانے بر صغیر یا پاکستان میں کھا رہے ہیں, جو اٹیلین ڈشز کے آپ پروگرام کرتے ہیں, جو کسیون کے آپ پروگرام کرتے ہیں, دوسرے ساری دنیا میں آپ اشتہار بنا رہے ہیں اس کے. آبسکیورنٹزم کو ہر جگہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے, آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. جی روزانہ ہر ایک جگہ ایک وہ نجومی بیٹھتا ہر سویرے کے پروگرام میں ایک آدمی آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ ستاروں کا آپ کی قسمت کا حال بتا رہا ہوتا ہے, یہ سیاسی آدمی جیتے گا, اس کو لیڈ ملے گی. کیا ہے یہ؟ ابھی انہوں نے ایک بات کہی, شروع ہو گئے اسی طرح. جی ہاں, ابھی انہوں نے ایک بات کہی تھی, جب پاکستان قائم ہوا تھا کسی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے نہیں پوچھا تھا کہ تم شیعہ ہو کہ سنی ہو. نہیں پوچھا تھا سر. کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ یہ جوگیندر ناتھ منڈل جو ہے اس کے مذہب کا کیا ہے. کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ سر رفیع اللہ خان کا کیا مذہب ہے. کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ بہادر یار جنگ جو ہیں وہ کون سے فرقے کے ماننے والے ہیں, مہدوی ہیں کہ شیعہ ہیں کہ کیا ہیں. کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ بہادر یار جنگ اور لیاقت علی خان. آج سوائے اس کے آپ کا کام ہی نہیں ہے. حارث صاحب, کیونکہ ہمارا ذرا اب وقت آ رہا ہے کنکلوڈ کرنے کا, اگر سر آپ اسی فلسفہ کے متعلق کچھ سنانا چاہیں اور پھر ہم افتخار صاحب کے پاس آئیں گے. اب ان کی ان سے اجازت لے کے جناب چند شعر. سر یہ ایک سلام کے چند شعر ہیں بحضور شہدائے کربلا. غم حسین میں زندہ ہیں اور غم کیا ہے. غم حسین میں زندہ ہیں اور غم کیا ہے. رگوں میں خون نہیں آنسو ہیں چشم نم کیا ہے. کیا کہیں حسینیوں پر عوا آج بھی ہے جور یزید. حسینیوں پر عوا آج بھی ہے جور یزید. ستم نہیں ہے اگر یہ تو پھر ستم کیا ہے. اور بریدہ بازوئے عباس ہے علم اپنا. بریدہ بازوئے عباس ہے علم اپنا. لہو علم سے نہ ٹپکے تو پھر علم کیا کہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہو علم سے نہ ٹپکے. بریدہ بازوئے عباس ہے علم اپنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہو علم سے نہ ٹپکے تو پھر علم کیا ہے. جو صاف فرق نہ کر پائے حق و باطل میں. جو صاف فرق نہ کر پائے حق و باطل میں. وہ یار ہم سے جدا کیا ہے اور بہم کیا ہے. اور حریم جام گندھی کربلا کی تپتی ریت. حریم جام گندھی کربلا کی تپتی ریت. بہار سایہ اشجار کیا ارم کیا. غم حسین میں زندہ ہیں اور غم کیا ہے. رگوں میں خون نہیں آنسو چشم نم کیا. یہ اصل اس میں آپ یہ جو انہوں نے بہت ہمت کی اور بڑا حوصلہ کیا اور کیسے عمدہ شعر نکالے. اس میں غالب کے بہت مشہور غزل کے 2 شعر ہیں. بہت صحیح غم گیتی شراب کم کیا ہے. غلام ساقی, دیکھیے غلام ساقی کوثر مجھ کو غم کیا ہے. غزل میں خامہ غالب کی خامہ فرشا یقین ہمیں بھی ہے, لیکن اب اس میں دم کیا ہے. کیسے عمدہ شعر. حارث صاحب ہمارے لیے یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے ہمیشہ ایک پریویلیج ہوتا ہے سر جب آپ ہمیں اس طرح وقت دیتے ہیں. بہت شکریہ. افتخار صاحب اگر سر آپ کی بھی اجازت میں 2 شعر آپ کو سناؤں. خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں. خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں. ایک منظر ہے کہ ہم دم کھینچتے ہیں. خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں. ایک منظر ہے کہ ہم دم کھینچتے ہیں. وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف. وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیخ جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں. وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیخ جو کھنچتا ہے
वो हम खींचते हैं हुसैन, तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा। शरफ के शहर में हर बामोदर हुसैन का है, ज़माने भर के घरानों में घर हुसैन का है। फुराते वक्त रवां देख, सूए मख्तल देख, फुराते वक्त रवां देख सूए मख्तल, देख सूए मख्तल देख, जो सर बुलंद है अब भी वो सर हुसैन का है। इफ्तिखार साहब, ये हमारे लिए सर एक ऑनर है सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने का। और हम इस चीज़ के भी सर पूरे तौर पे कॉग्निजेंट हैं कि इस तरह का शेर भी सुनना, गज़ल मरसिया पे जो आपने भी अपना एक पूरी एक हिस्ट्री उसकी बताई, हम सर इस चीज़ से बहुत प्रिविलेज होते हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। हारिस साहब, हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिएगा और इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।